میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میرا یہ مسلک ہے، میرا یہ فرقہ ہے، میں اسی سے چپکا رہوں گا، یہ ایک کینسر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے خلاف وارن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جس نے میرے نبی کی نافرمانی کی اس پر ایک سخت آزمائش یا ایک سخت عذاب نازل ہوگا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ جتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں یا جتنی ہمیں انسیت ہے، ہو رہی ہے نافرمانی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، لیکن پہلے نافرمانی کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز، روزے، زکوٰۃ سے زیادہ ایکسیلنٹ ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا دو لوگ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں دوبارہ ملا دینا، یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو جب بھی ہم اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، دوسرے کو اس پر کنونس کرنے کے لیے، اس کو انٹر ہمارے مسلک میں کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، کوئی ہم نے کہیں سے کہیں حدیث سنی ہے وہ اس کو سنا رہے ہیں، دونوں کے درمیان لڑائی پیدا ہوئی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دلائل دیے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسلک بغیر دلائل کے کھڑا نہیں ہے، سارے مسلکوں کے پاس کچھ دلائل ہیں، اسی لیے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی مسئلہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو جب دو بندوں کے درمیان اس بحث کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور ان کے درمیان یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بندہ مجھ سے مختلف ہے، یہ تو کسی اور چیز پہ بلیو کرتا ہے، اور یونٹی ان کے درمیان قائم نہیں ہو پاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث جن کے اندر مسلمان امت کے ایک ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی تمام خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے بحث میں نہیں پڑھنا، جو ہمیں حدیث پتہ لگے، جو ہمیں دلائل پتہ لگیں، ہم نے ان کو اپنا مسلک صحیح ثابت کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یاد رکھیں کہ ہاتھ یہاں باندھنا اور اس کی بحث کرنا اس وقت جب دشمن وہی ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہے تو بے وقوفی ہے۔